دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ کسی بھی زمانے میں اگر برائی عام ہو گئی، اگر اسلام و مسلمین کے حد تک ہو گئی، تو ہم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا، دین مغلوب ہو گیا، یہودیت غالب ہو گئی، نصرانیت غالب ہو گئی، بے دینی عام ہو گئی۔ نہ 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 نہ، اقبال نے سمجھایا تھا، تو نہیں مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، کہ نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یوں رشتہ تار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ انہی کے ذریعے سے آباد کر کے بتائیں گے، جنہوں نے منہدم کیا تھا، جنہوں نے توڑا تھا، جنہوں نے اینٹیں گرائی تھی، اللہ انہی کو آبادی کی توفیق دے گا۔ یہ ضابطۂ قدرت ہے، ضابطۂ کون و کائنات ہے، وہ کب کس سے کس عالم میں کیسے کام لے لے۔ جہاں انسان اپنے ہاتھ نیچے رکھ دیں گے، وہ ابابیلوں کے لشکر سے حفاظت کر لے گا۔ یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ ہاتھیوں کا مقابلہ چیونٹیوں سے کرا دے گا، وہ قوم نمرود کا مقابلہ مچھروں کی فوج سے کرا دے گا، بڑے بڑے بادشاہوں کو تخت سے اتار کر چٹائیوں کی طرح، مخمل کے قالینوں کی طرح زمین پر بچھا کر امت کو اس پر سے چلوا دے گا۔ یہ اس کی قدرت کا نشان ہے۔ ضرورت ہماری اپنی ہے کہ ہم آگے بڑھ کر کے اس محنت کو، اس خدمت کو لے لیں۔ یہ ضرورت ہماری اپنی ہے۔ سورہ کہف میں تذکرہ ملتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں دھس گئے، غار میں جا کر کے چھپ گئے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ واقعہ دقیانوس کا ہے، واقعہ بیدوسیس کے زمانے کا ہے، اس زمانے کا واقعہ ہے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 300 سال باقی تھے۔ 300 سال پہلے کچھ لوگ اپنے ایمان کے تحفظ و حفاظت کے لیے بیدوسیس سے اور دقیانوس سے بچ کر کے غاروں میں چھپے تھے ایمان کے لیے، جن کے پیچھے کتا بھاگا تھا۔ اسے اصحاب کہف کا کتا کہا گیا ہے، سگے اصحاب کہف کے نام سے یاد کیا گیا ہے، جسے کبھی قطمیر کے نام سے قرآن نے یاد کیا ہے۔ بیدوسیس کے زمانے میں جب وہ جاگے، قرآن وہاں بیج بنتا ہے۔ اس واقعے میں دیکھو آخر وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْرِنَّ بِكُمْ أَحَدًا، یہ وَلْيَتَلَطَّفْ چاہیے کہ نرمی کرے، قرآن کا بیج لفظ ہے، یہاں سے قرآن ادھر اور یہاں سے قرآن ادھر، آدھا آدھا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ چاہیے کہ تلطف اور نرمی اختیار کرے۔ وہ گیا بازار میں تو اس زمانے کے سکے دیا، جو اسے کیا پتا تھا کہ 300 برس بیت گئے ہیں، رب نے ایسے سلایا ہے۔ نظام خود قرآن جو ہے بیان کرتا ہے۔ آپ سورہ کہف اٹھا کر کے دیکھیے، قرآن نظام بیان کرتا ہے کہ ہم نے سورج سے کہا کہ ذرا ہٹ کر کے گزرنا، اس گاؤں پر سے مت گزرنا، تاکہ ان کے جسم سلامت رہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ ہم ان کو الٹی پلٹی کرتے رہتے تھے تاکہ ان کے جسم کو نیچے سے مٹی نہ کھا لے۔ جیسے جو آدمی بیڈ پر پڑا ہوا ہوتا ہے، اگر یکسو پڑا رہے تو اس کے جسم میں زخم پڑ جاتے ہیں، اسی لیے ہوائی گدا دیتے ہیں، واٹر بالون کا گدا دیتے ہیں تاکہ اس کے جسم میں زخم نہ پڑے۔ قرآن کہہ رہا ہے نقلبہم، پلٹتے رہتے تھے، الٹتے رہتے تھے۔ کیسے؟ سیدھے اور الٹے کر کے نظام چلایا اللہ نے۔ اب 300 سال کے بعد میں، ایک زمانے کے بعد میں جب جاگے تو لوگوں نے ان کی راشی کو، ان کے پیسے کو پہچاننے سے انکار کیا۔ یہ دوڑ کر کے واپس آئے۔ اس زمانے کا بادشاہ بیدوسیس اچھا تھا، وہ سارے لوگوں کو لے کر ان سے ملنے کے لیے پہنچا۔ انہوں نے اپنی داستان سنائی، دوبارہ غار میں گئے، سو گئے۔ اللہ نے ان کی روحیں قبض کر دی، وہ وہیں پر رہ گئے۔ اب سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے، کہا یہ ایمان کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ غار میں چلے گئے تھے۔ سمجھو میرے بزرگوں بھائیوں، وہ غار میں چلے گئے تھے۔ اب کیا نشانی ہو کہ ان کو یاد کیا جائے؟ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے غاروں میں گھس گئے تھے۔ اب کیا علامت ہو، کیا نشانی ہو؟ کسی نے کہا گھنٹہ لگاؤ یہاں، تاکہ پتہ چلے یہاں پر وہ لوگ ہیں جو ایمان کی حفاظت کے خاطر زمانے بھر غار میں رہے اور اللہ نے انہیں زمانے بھر سلایا۔ کسی نے کہا دیوار بنا دو، کسی نے کہا کچھ بنا دو، لیکن قرآن نے تذکرہ کیا وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، لیکن جو لوگ غالب آ گئے اپنے معاملے پر، انہوں نے کہا ہم تو ضرور اس کے اوپر مسجد بنائیں گے۔ چنانچہ اس کے اوپر مسجد تعمیر کی گئی۔ غاروں میں ایمان کی حفاظت کرنے والوں، وہ مسجد بتلا رہی ہے۔ اب تمہارے لیے غاریں کہاں ہے؟ اگر کفریت پھیل جائے گی، دہریت پھیل جائے گی، تو وہ مسجد جو ایمان کی حفاظت کرنے والوں کے غاروں کے اوپر بنائی گئی، اب تمہارے ایمان کی حفاظت مسجدوں کے اندر ہوگی۔
وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ہم ضرور اس کے اوپر مسجد بنائیں گے، چنانچہ ان کے اوپر وہ مسجد تعمیر کی گئی۔ آج بھی وہ کسی غار میں سو رہے ہیں، آج بھی وہ مسجد کہیں موجود ہے، پتہ نہیں کس کو ملی کس کو نہیں ملی، لیکن قرآن نے کہا یہ بات حق ہے، ہمارا وجود نہ حق ہے، ہماری سوچ سمجھ دیکھا ہوا نہ حق ہے، لیکن قرآن کا کہا ہوا حق ہے۔ یہ ہے مسجد، یہ ہے اللہ کا گھر، اس کی عظمت، اس کی اونچائی، اس کی رفعت، اس کی بلندی، کائنات کا کوئی فرد بشر اس کی بلندی کو نہیں۔ کتنا بھی بڑا آدمی اونچا ہو جائے اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا گھر، وہ اللہ کے گھر کا اکرام کرے اور جھک کر ہی آئے۔ علماء کہتے ہیں کہ مسجد کا کچرا بھی عام کچروں کی جگہ نہ ڈالے تو اچھا ہے، ڈال سکتے ہیں لیکن نہ ڈالو تو اچھا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ کچرا مسجد سے جڑ گیا ہے، اور جو کچرا مسجد سے جڑ گیا ہے اس کا حکم بھی بدل گیا ہے۔ مسجد کا کچرا کچروں کا سردار ہے، مسجد کا کچرا کچروں کا سردار ہے، جس پیشانی پر لگے گا، جس عزم پر لگے گا، جہنم کی آگ دور کی بات ہے صاحب، جہنم کا دھواں بھی حرام کرا دے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی تم میں سے کوئی شخص قبلے کی طرف نہ تھوکے۔ اگر کسی شخص کو حالت نماز میں کھانسی میں بلغم آ جائے، ناک کا ریت آ جائے، اسے چاہیے کہ فَلْيَبْصُقْ فِي الْكَمِّ، اسے چاہیے اپنے آستین میں تھوک لے، غلطی سے تھوکے کا ذرہ بھی مسجد میں نہ گرے۔ اگر تمہارا تھوک قبلے کی طرف چلا گیا یا مسجد میں گر گیا، اللہ اسے آگ کا شعلہ بنا کر تمہارے منہ پر پھینک مارے گا۔ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ایسی جگہ پر ہم دے رہے ہیں جہاں ایسا سیو ہوتا ہے، ایسا محفوظ ہوتا ہے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دوستوں، کہ اس پر کوئی سیند ماری نہیں کر سکتا، اس پر کوئی نقب زنی نہیں کر سکتا۔ جو آپ نے مسجد میں دیا ہے، اللہ کی قسم آپ کا وہ پاک اور وہ حلال پیسہ جو آپ نے مسجد کے اندر دیا ہے، وہ پیسہ کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ اسی لیے ڈائریکٹ وعدہ کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ ہو کر رہے گا، چاہے میری تمہاری ناک کٹ جائے، لیکن اللہ جنت میں اسے گھر دے کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ بلکہ اس کے آگے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من آتا فی المسجد قدر الشطیر بن اللہ له بیتا فی الجنہ، وہ نقطہ نواز ہے، وہ رب عطا و سخا ہے، صاحب من و عطا وجود و سخا ہے۔ اگر کوئی مسجد کے اندر چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی کوئی چیز دے گا، اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا کرے گا۔ ضروری نہیں کہ کوئی مسجد ہی بنا دے تو اسے ہی ملے گا۔ اگر کوئی چڑیا کے گھونسلے کے برابر ایک اینٹ لا کر دے دے، مٹھی پر گٹی لا کر کے دے دے، ایک سریا اور ایک لوہے کی سیخ سلاخ لا کر کے دے دے، اگر کوئی وہاں پر کام ہی کر لے، اپنا پسینہ ہی گرا دے، 150 لاکھ روپے سے امداد کر دے، ہر ایک کو اللہ دے گا، اس کی محنت کے بقدر دے گا، اللہ اس کے حجم کے بقدر دے گا، اللہ اس کی کمیت اور کیفیت کے بغیر اس کو دے گا، لیکن ضرور دے کر کے رہے۔ قبیلۃ الحی میں امیر قطر نے ایک مسجد بنائی تھی، ہر دینے والے کے لیے راستہ کھلا ہے۔ قبیلۃ الحی میں امیر قطر نے ایک مسجد بنائی تھی، اعلان کرایا تھا اس میں کسی کی آنا چاہیے اور نہ کسی کی پائی چاہیے، جو کچھ کروں گا میں اپنے بذل اور صرف اور خرچ سے کروں گا، اس میں کسی کا کوئی 1 روپیہ نیا نہیں چاہیے۔ چنانچہ مسجد تعمیر ہوئی، مسجد مکمل ہو گئی، وہاں سے اطلاع آئی کہ مسجد بن کر کے تیار ہے، کل جمعہ ہے، جمعہ سے بسم اللہ فرما دے۔ یہ جمعرات کے دن تیار ہو گئے کہ کل مسجد کے افتتاح کے لیے جانا ہے، کل بسم اللہ ہے۔ رات میں سوئے، تہجد کے وقت خواب دکھا، خواب میں آپ نے یہ دیکھا کہ آپ سیر و تفریح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور چاروں طرف نورانی دھواں سا چھایا ہوا ہے۔ اچانک ان کی نگاہ ایک محل پر پڑی جو زمرد، یاقوت اور موتیوں اور ہیروں سے سجا دھجا ہوا ہے، اور رانائی زیبائی اور خوبصورتی میں اس کو کوئی مثال نہیں ہے۔ تو پوچھا انہوں نے وہاں موجود فرشتوں سے خواب میں، یہ کس کا محل ہے؟ جواب دیا، اللہ نے یہ محل اس کو دیا ہے جس نے قبیلۃ الحی کے اندر مسجد تعمیر کی ہے، اللہ نے یہ محل اس کے لیے بنوایا۔ بڑے خوش ہو گئے ماشاءاللہ۔ آگے بڑھے تو دیکھا کچھ دوری پر ایک اور محل ہے، لیکن وہ چھوٹا ہے، لیکن وہ بھی اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، اس کی خوبصورتی اور حسن کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو پوچھا وہ محل کس کا ہے؟ کہا یہ محل اس کا ہے جس نے اس مسجد کے بنانے میں امداد کی ہے، مدد کی ہے۔
یہ پریشان ہوئے، یا اللہ میں نے تو کسی کا نیا روپیہ نہیں لیا ہے، نیا پیسہ نہیں لیا ہے، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ نیند سے بیدار ہوئے، جاگے، فجر ادا کی اور نکل پڑے اس مسجد کے افتتاح کے لیے۔ جمعہ ادا ہوا، جمعہ کے بعد لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اگر اس مسجد میں کسی نے 1 روپیہ بھی دیا ہے تو براہ کرم وہ لے لے، وہ واپس لے سکتا ہے۔ چونکہ کسی نے کچھ کیا نہیں تھا، دیا نہیں تھا، کوئی کھڑا بھی نہیں ہوا، یہ ایک سے پوچھتے رہے۔ انجینئر سے پوچھا تم نے دیا کچھ؟ کہ نہیں۔ تمہارے پاس آیا کچھ؟ کہ نہیں۔ ایک مستری سے، معمار سے، ٹھیکیدار سے پوچھا، سب نے کہا نہیں۔ ایک لیبر آگے آیا کہ کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہ نہیں پریشانی کچھ نہیں ہے، کسی نے کچھ تعاون کیا ہے اس مسجد کے اندر؟ جواب دیا کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، ہاں مجھے ایک بات یاد ہے، جب مسجد کی دیواریں سلپ لیول کو، سلپ ہائٹ کو پہنچ چکی تھی تو میں ڈول سے مسجد کی دیواروں کو پانی دے رہا تھا، اچانک میرے ہاتھ سے ڈول چھوٹ گیا اور زمین پر گر کر کے ٹوٹ گیا۔ اس ماجرے کو، اس واقعے کو اور اس کیفیت کو ایک حبشی عورت گزرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، وہ بھی اپنے گھر پانی کا ڈول لے کر کے جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ میرے ہاتھ سے ڈول چھوٹ کر زمین پر گر کر ٹوٹ گیا، تو اس نے کہا یہ لو، یہ ڈول میں اللہ کے گھر کے لیے وقف کرتی ہوں، اسی سے پانی دو۔ تو سارا پانی جو مسجد کو دیا گیا ہے وہ اس ڈول سے دیا گیا ہے۔ کہا تم اس عورت کے گھر کو جانتے ہو؟ کہا فلاں نکڑ کے اوپر اس کا گھر ہے۔ سارا کا سارا مجمع اس کے گھر پر چلا گیا، کنڈی کھٹکھٹائی، وہ حبشی عورت باہر آئی، اس سے کہا کہ تم نے جو ڈول مسجد میں دیا ہے یہ اس کی قیمت لو۔ کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں نے تو اللہ گھر میں وقف کر دیا ہے، مجھے اب کچھ نہیں چاہیے۔ کہا میں تمہیں 100 دیتا ہوں۔ کہا نہیں چاہیے۔ کہا 200 دیتا ہوں۔ کہا نہیں چاہیے۔ کہا 1000 دیتا ہوں۔ کہا نہیں چاہیے۔ کہا 1,00,000 دیتا ہوں۔ نہیں چاہیے۔ کہا 1 کروڑ دیتا ہوں، تو اپنی قیمت لے لے۔ کہا مجھے نہیں چاہیے۔ تو بولی لگاتا لگاتا تھک جائے گا، تیری زبان باہر آ جائے گی، لیکن میں قبول کرنے والی نہیں ہوں، تیری ساری کوشش محنت بیکار ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے۔ میرے عزیزوں وہ ذرہ نواز ہے، نواز دے گا۔ اپنی جیب کو ہلکا کیجئے، اپنے بوجھ کو ہلکا کیجئے، آخرت کے ذخیرے میں جمع کیجئے۔ آپ آخرت کے ذخیرے میں جمع کریں گے